میری بیٹی کا شوہر مجھ پر عاشق ہو گیا۔ میرے داماد نے میرے ساتھ وہ تعلق قائم کیا جس کے بارے میں کوئی شریف ساس سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا نام زمینت بیگم ہے۔ میں 30 سال کی ایک خوبصورت خاتون ہوں۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بیٹی جوان ہوتے ہی اس کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت میرے جوان بچے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اپنے آپ کو اس طرح سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ میں ابھی بھی ایک خوبصورت عورت ہوں۔ میرا جسم کافی حد تک سمارٹ ہے اور میرا قد 5.6 انچ لمبا ہے۔ ایک دن میری بیٹی شازیہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں پریشانی کے عالم میں اس کی شکل تک رہی تھی۔ میری بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں جانتی تھی کہ اس کا دل بہت چھوٹا سا ہے۔ ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور آج جس مصیبت سے دوچار ہوئی تھی تو اس پر بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں۔ میری اکلوتی بیٹی تو میرے پاس شہزادیوں کی طرح پلی تھی۔ شازیہ کی شادی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے جب وسیم کا رشتہ شازیہ کے لیے آیا، اور میں نے جب وسیم کو دیکھا تو وسیم مجھے پہلی نظر میں بھا گئے۔ باقی دیکھ پرکھ میرے میاں اور دیوروں نے کر لی تھی اور ہر طرح مطمئن تھے، لیکن میری نظر بھی اپنے داماد وسیم کے شرافت بھرے چہرے سے دھوکا کھا گئی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وسیم کی نظر مجھ پر تھی، وہ میرے پر ہی نظر رکھتا ہے۔ میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وسیم ایک ہینڈسم اور کثرتی جسم کا مالک تھا اور ہر لحاظ سے میری بیٹی کا شوہر بننے کے لیے صحیح تھا۔ یوں صرف 3 ماہ کے عرصے میں ہی میری بیٹی شازیہ کی شادی وسیم سے کر دی گئی۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت ہی پیار سے گزرے۔ بچی میکے آتی تو اس کے چہرے پر جیسے مسکراہٹ بکھری ہوتی، خوشی اور مسرت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ وسیم کے رویے میں تبدیلی آتی گئی اور اس کا رویہ شازیہ سے سرد ہوتا گیا۔ پہلے تو میں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن اب معاملہ آگے بڑھ چکا تھا۔ میں بیٹی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو میں نے وسیم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آج دوپہر کو میں نے وسیم کو گھر بلوایا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وسیم یعنی میرے داماد کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو دوپہر کے وقت اس لیے بلایا تھا کیونکہ دوپہر کے وقت میرے میاں جو کہ بیمار رہتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور میرے دونوں بیٹے رضوان اور عمران اپنے اپنے آفس میں ہوتے ہیں۔ میں اور وسیم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے اچھے سے سمجھا سکوں۔ تقریباً 3 بجے دروازے کی بیل بجی جو کہ وسیم نے دی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وسیم کھڑا تھا۔ میں وسیم کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اس کو بٹھایا اور اس کے لیے کچھ ناشتے کا سامان میز پر سجا دیا۔ وسیم، کیا بات ہے؟ مجھے پتا چلا کہ تمہارا رویہ شازیہ سے کچھ سخت ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے ان کے بالکل قریب ہو کر رازداری سے دریافت کیا، اور اس کے جواب میں وسیم نے جو کچھ کہا مجھے سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت اور تعجب کے مارے بت بن کر ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وسیم کہہ رہے تھے کہ بات یہ ہے، میں نے یہ شادی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ اچھی لگی تھی۔ ظاہر ہے میں وسیم سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے میاں موجود تھے اور میرے تو بچے جوان تھے، یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے میری بیٹی کو چارہ بنایا گیا تھا۔ میں آپ کو پانا چاہتا ہوں زینت بیگم، مجھ کو آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وسیم کے مسکراتے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں گمسم بیٹھی تھی، جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہ نکلے۔ وسیم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہاری ساس ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں، میں نے ایک پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں آپ میری ماں جیسی ہیں، لیکن آپ ایک عورت بھی تو ہیں، اور میری طلب ہر رشتے ناطے سے آزاد ہے، اور اب میں نے آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف آپ کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ وسیم نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں گھبرا گئی، وسیم کو کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟
میں نے خود کو اس سے دور کیا۔ اگر آپ مجھے نہ ملی تو یاد رکھیے گا کہ میرا اور شازیہ کا تعلق ایسا ہی بھائی بہن جیسا رہے گا۔ اگر آپ میری بات مانیں گی تو میں شازیہ کی ہر خواہش پوری کروں گا، ورنہ اس کو ایسے ہی رکھوں گا۔ میرے یہ الفاظ کہنے تھے کہ زینت بیگم سب کچھ مان گئی اور میری ہر دلی مراد پوری کی۔